اگر تو میری مخالفت کرتا تو میں تیرے سر میں بھی درد نہیں ڈالتا، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے میرے دوست کی مخالفت کی، میرے ولی کی مخالفت کی، میرے پیارے کی مخالفت کی، تو یہ میں تو برداشت کبھی نہیں کروں گا۔ اگر ربوبیت کی دعویٰ کرے گا تو برداشت کر لوں گا، بے فرمانیاں کرے گا تو برداشت کروں گا، نافرمانیاں کرے گا تو برداشت کروں گا، لیکن اپنے ولی کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ تو میرے دوستو اللہ نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ کہوں گا آ جاؤ اب تیری جنگ میرے ولی سے نہیں، اب تیری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ مقابلہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ ولی سے لڑنا خدا سے لڑنا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، قدسی حدیث ہے، من عادی لی ولیا، جس نے میرے ولی کی مخالفت کی فقد آذنتہ بالحرب، اس کے لیے میرا جنگ کا اعلان ہوگا۔ تو میرے دوستو اب یوں سمجھ لو کہ ولی کی مخالفت خدا کی مخالفت، ولی کی حمایت اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر کس نے ولی کی مخالفت کی گویا وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، بغداد شریف کے شہر کا واقعہ ہے۔ بازار کے اندر بارش ہوئی، شہر کے اندر بارش ہوئی، گلیوں میں پانی ٹھہر گیا، بازار کھلی ہوئی ہے، دکاندار دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بدماش قسم کا آدمی ایک پرائی عورت لے کر کے دکان میں بیٹھا تھا، فاحشہ عورت تھی، وہ بھی شخص فاحش تھا، دونوں بیٹھے کچہری کر رہے تھے۔ لیکن بازار کی گلی سے ایک اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ، سادی شکل والا، سادے لباس والا، سادی جوتی پہنے ہوئے بازار سے گزرا۔ اس کے پاؤں میں چپل تھی، چپل مٹی اڑاتی ہے۔ جب دکان کے سامنے اللہ کا ولی گزرا تو اس کی چپل کی مٹی اڑ کر کے اسی عورت کے کپڑوں کو جا کے لگی۔ اب وہ شخص بدماش جو بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ میری محبوبہ کے کپڑے خراب ہو گئے، اس نے غصے میں اس اللہ کے ولی کو ایک تھپڑ مار دی کہ بدتہذیب، دیکھو میرے محبوب کے تو نے کپڑے خراب کر لیے۔ اب اللہ کے ولی نے صرف اوپر دیکھا اور پھر آگے چل دیا، راستہ لے کر کے چلا گیا اور اس دکاندار نے عورت کو کہا اوپر چلو، کپڑے تبدیل کر رہی ہے، تیرے خراب ہو گئے، میرے سے برداشت نہیں ہوتے تیرے کپڑے خراب دیکھ کر کے۔ اب دونوں سیڑھی پر اوپر چڑھنے لگے، درمیان میں پہنچے، عورت آگے آگے، یہ اس کے پیچھے پیچھے۔ جب درمیان میں پہنچے اس کا پاؤں پھسل گیا، روکتا ہوا زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ لوگ شہر کے جمع ہو گئے، سب نے کہا اس نے ولی اللہ کو تھپڑ ماری تھی، اس لیے اس کو بد دعا لگی، یہ مر گیا۔ لوگ دوڑتے گئے، اسی اللہ کے بندے کو پکڑ کر کے لے آئے، حضرت جی آپ نے بد دعا کر لی، یہ گر گیا اور مر گیا، گردن سی کی ٹوٹ گئی۔ میرے دوستو اللہ کا ولی واپس آیا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، دیکھ کر کہنے لگا میں نے بد دعا نہیں کی، یہ تو یاروں کی لڑائی ہے، یہ تو یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ اس کو اپنی محبوبہ پر مٹی پسند نہیں آئی، اس نے مجھے تھپڑ رسید کر لی، اور اس کو اپنے دوست پر تھپڑ پسند نہیں آئی، اس نے اس کی گردن مڑوڑ لی۔ یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ اگر اس کو ایک عورت پیاری ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بھی پیارا ہے۔ ارے میرے دوستوں مسلمان بھائیوں ذرا سمجھ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کبھی کیا سے کیا بک جاتے ہیں، ولیوں کی شان میں کیا سے کیا بول دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اور تمہاری ساری گستاخیاں تو معاف ہو سکتی ہیں لیکن خدا کے ولی کی توہین معاف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ذرا ادب سوچ سمجھ کر کے بات کیجئے گا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ولیوں کے لیے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھیے تو میں قرآن پاک سناتا چلوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا خبردار اے لوگوں سن لو جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے دنیا میں بھی بے خوف ہیں آخرت میں بھی بے خوف ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ولی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے ولی کے اوپر جب خدا کے فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک ومن نبیک وما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل ولی سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو ولی کیا کہتا ہے دعونی ان اصلی رکعتین اے فرشتو تم تو میرے سے پوچھ رہے ہو تیرا رب کون تیرا نبی کون تمہارا دین کون سا لیکن میں تمہیں یہ کہوں گا کہ 2 منٹ مجھے چھوڑ دو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون تیرا دین کیا لیکن ولی کیا کہہ رہا ہے ارے آج پوچھنے آؤ تیرا رب کون اب میرے سے قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے میں نے تو ساری زندگی رب کے عشق و محبت میں گزار لی ساری زندگی خدا تعالیٰ کی محبت میں نے گزار لی اور تم نے یہ نہیں پڑھا خدا نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر تو کسی قسم کا کوئی خوف و غم نہیں ہے میرے دوستو علامہ جلال الدین سیوطی سب کہو رحمت اللہ علیہ ذرا زور سے کہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور اس شرح الصدور میں آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے نیشاپور کا کہاں کا جی نیشاپور ایک شہر ہے آپ فرماتے ہیں نیشاپور میں ایک شخص تھا حفار کہتے ہیں وہ شخص جو مزدوری پر قبر کھودتا ہے یعنی شہروں میں بڑے قبرستان ہوتے ہیں روزانہ کئی جنازے آتے ہیں تو بڑے شہروں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں مزدوری پر قبریں کھود کر کے تیار رکھتے ہیں جیسے کوئی لاش آ جائے کوئی جنازہ میت آ جائے تو وہ اپنا کھدائی کا معاوضہ لیتا ہے اور پھر قبر اس کے حوالے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی گزر سفر ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے آئے دفن کر کے چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی کے ایک تھا حفار قبر کھودنے والا لیکن وہ پیسے سے نہیں کھودا کرتا تھا وہ مفت میں کھودتا تھا لوگوں کی مفت میں خدمتیں کرتا کسی کے گھر گیا کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی کسی نے نہیں دی تو چلو کوئی پرواہ نہیں اور بازار کا کام کاج بھی مفت میں کر لیتا آپ بھیج دیتے یہ کام کرو کر لیتا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزری اس کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ کس مقام کا آدمی ہے لیکن اسی شخص کے ایام پورے ہو گئے دن پورے ہو گئے وفات پا گئے وفات پانے کے بعد اب آپ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی میت اٹھانے کے لیے کوئی نہیں گیا کیوں وہ غریب تھا مسکین تھا لوگوں کے دروازوں پہ ٹکڑے کھاتا تھا لوگوں کے مفت میں کام کر لیتا تھا لوگ اپنی نظروں میں اس کو حقیر سمجھتے تھے لیکن حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ تھا غوث وہ تھا غوثوں کے مقام کا تھا آپ فرماتے جب اس کا انتقال ہوا مجھے پتا لگا میں نے مدرسے کے طالب لیے میں خود روانہ ہوا کفن میرے پاس تھا میں نے وہ اٹھایا میں نے جا کر کے اس کے جنازے کو غسل دیا غسل دینے کے بعد کفن پہنایا کفن پہنانے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اس کو قبرستان لے گیا اور جا کر کے قبر میں دفن کیا آپ فرماتے جس وقت میں نے اسی کو قبر کے اندر اتارا تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آخری اس کی زیارت تو کر لوں قبر کے اندر ہے آخری اس کی کم از کم زیارت مجھے ہو جائے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا فرماتے جیسے میں نے قبر میں اتارا قبر میں اتارنے کے بعد سر والی پٹی میں نے کھولی
कफन वाली पट्टी मैंने खोली और मुंह से कफन को हटाया। फरमाते जैसे मैंने उसके मुंह से कफन को हटाया तो मैं हैरान हो गया। उनकी आंखें खुली हुई थी और उसके होंठ हिल रहे थे और मुझे देख करके कह रहा था, अला इन्न औलिया अल्लाह ला यमूतून। ओ जलालुद्दीन सुयूती, अल्लाह के वली मरते नहीं है। क्या उसने कहा? अल्लाह के वली मरते नहीं है। उसने इतना कहा, आंखें खोली, होंठ हिलाए और ये अल्फाज कहे, अल्लाह के वली मरते नहीं। फरमाते खुदा की कसम मैं हैरान हो गया और फिर उसने खुद ब खुद आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमकता है। अरे वली की शान क्या मैं बताऊं, वलियों की अजमत के बारे में मैं क्या अर्ज करूं। वलियों की अजमत तो मेरे दोस्तों वो लाजवाल अजमत है कि जिनके लिए कुरान पाक ने गवाही दे दी। और वली तो वो है जो लोगों की किस्मतें तब्दील कर देते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह। भाईजान थकावट तो नहीं हुई? पता नहीं मेरा टाइम कितना है। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया। जनाब अली मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के लिए उलमाए अहले सुन्नत का इत्तफाक है। आपको लक़ब दिया है उलमा ने क़ुब्बतुल इस्लाम। क्या जी? हजरत जलालुद्दीन रूमी क़ुब्बतुल इस्लाम, यानी इस्लाम का एक बहुत बड़ा गुंबद। आपकी करामत, आपकी फजीलत के लिए मैं क्या अर्ज करूं। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, आप दुनिया से रुखसत हुए और आपका जनाजा उठा तो मुसलमानों की तादाद तो क्या बताऊं, 75,000 यहूद और नसारा भी आपके जनाजे के साथ रो रहे थे और आपके मैयत के साथ कब्रिस्तान जा रहे थे। 75,000 यहूद और नसारे रो रहे थे। लोगों ने कहा, ए नसारे, ए यहूदियों, ये तो मुसलमानों का सरताज था, मुसलमान था, हुजूर का उम्मती था, तुम क्यों रो रहे हो? यहूद और नसारा ने कहा, तुम लोगों को पता नहीं जो हमें पता है रूमी का क्या मकाम था। ऐ मेरे दोस्तों अजीजों, उस रूमी से पूछो कि वलियों की क्या शान है। हजरत मौलाना रूमी के बारे में मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्ननी अबसरतु फिल नौमिर रसूल फी यदैहिल मसनवी व हुवा यक़ूल। मौलाना जामी, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, जरा जोर से बोलो रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना जामी फरमाते हैं कि मैंने रात ख्वाब में हुजूर को देखा। किसको देखा? हुजूर को देखा। दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हें और हमें भी हुजूर की ज़ियारत नसीब करे। मौलाना जामी फरमाते मैंने रात हुजूर को देखा, हुजूर के हाथ में एक किताब थी। क्या थी जी? उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था मसनवी मौलाना रूम। कहते हैं मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर के हाथ में मसनवी थी मौलाना रूम की और आप यूं फरमा रहे थे, सुन सा कुतुबुल कसीरुल मानवी लैसा फीहा कल किताबे मसनवी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ जामी, आज तक लाखों की तादाद में तसव्वुफ पर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफा गवाही दे रहा हूं कि मसनवी जैसी आज तक कोई किताब नहीं आई। ये कहने वाले हैं जामी और बयान करते हैं हुजूर का, हुजूर को ख्वाब में देखा। अरे अल्लाह के हुजूर का नबी पर जो झूठ बोलता है, हुजूर ने फरमाया मन कज़्ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे ऊपर झूठ बांधेगा वो जहन्नम के लिए बस्तरा बांधे, यानी वो जहन्नमी है। तो इतने बड़े अल्लाह के वली ने हुजूर पर झूठ नहीं बांधा। अल्लाह का वली सच कहता है। हुजूर क्या फरमाते हैं कि मसनवी जैसी किताब आज तक नहीं आई। आगे सुनिए, फरमाते हैं मल्च गोयम वस्फ आली जनाब
نیست پیغمبر ولے دارد کتاب. حضرت جامی فرماتے ہیں کہ میں اس مولانا رومی کی کیا تعریف کروں، خدا کی قسم یہ پیغمبر نہیں لیکن صاحب کتاب ضرور ہے. یہ صاحب کتاب ضرور ہے. آگے فرماتے ہیں مثنوی مولوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. فرماتے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے وہ یوں سمجھ لو کہ فارسی زبان کے اندر قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو میرے دوستو عزیزو، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے بزرگ، حقیقت میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خالی مولوی تھا، میں خالی عالم تھا، میں خالی مدرسے کا مفتی تھا، میں خالی محدث تھا، لیکن مولانا روم میں کب بڑا، مجھے یہ ڈگری کب نصیب بنی کہ مجھے کہتے ہیں مولانا روم، مولانا روم. آگے خود سنیے ان کی زبانی. فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. فرماتے میں خالی مولوی تھا، مجھے تو خالی مولوی رومی کہتے تھے، لیکن جب ایک اللہ کے ولی شمس تبریز کا غلام بنا تو میں مولا روم بن گیا. پہلے تو خالی مولوی تھا، لیکن جب مجھے اللہ کے ولی کی دامن نصیب ہوئی تو میں مولا روم بن گیا. آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھا رہے تھے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھکاوٹ تو نہیں؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھا رہے تھے، طلباء آپ کے سامنے حاضر تھے. درود پاک. درود پاک بلند آواز سے پڑھیے. آپ مدرسے میں طلباء کو سبق دے رہے ہیں، بڑے شان سے بیٹھے تھے، چونکہ آپ خاندانی عالم تھے. آپ کا باپ عالم، آپ کا دادا عالم، آپ کا پردادا عالم، آپ کا نانا جان بہت بڑا عالم تھا، آپ بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے. خاندانی علماء میں کچھ ذرا شان شوکت اور بڑھ جاتی ہے. تو میرے دوستو عزیزو، بیٹھے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے علماء آپ کی درس میں شامل تھے، آپ پڑھا رہے تھے، مدرسہ شاندار تھا. اتنے میں ایک فقیر منش سادہ لباس والا شخص درویش آ کر کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ جب درس حدیث دے رہے تھے، اس فقیر نے پوچھا ای چیست، حضور یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ اب وہ مولوی تھا. کیا تھا جی؟ بولو، زور سے بولو. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. جن کے پاس ہم نے تعلیم حاصل کی، حضرت علامہ مولانا مولوی محمد صالح صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے. وہ فرمایا کرتے تھے اگر مولوی مسلمان ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آپ فرماتے تھے کہ مولوی اگر خالی مسلمان بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور حقیقت یہی ہے. یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کب ٹائم آیا تو میں اس پر بھی بات کروں گا. مسلمانی کس کو کہتے ہیں اور مولوی کا مسلمان ہونا کیسا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، وہ خالی نرا مولوی تھا. فقیر نے پوچھا ای چیز یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے نفرت سے کہا ای کالیست کہ تو نمے دانی. اے فقیر یہ ہماری گفتگو ہے، تجھے کیا پتا، جا. یہ ہمارا علم ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے. ای کالیست کہ تو نمے دانی، یہ ہماری کال مقال ہے، قیل مقال ہے، یہ ہماری گفتگو ہے، تو جانتا ہی نہیں، جا جا. فقیر خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا. مولوی صاحب پڑھانے میں لگ گئے، درس سے فارغ ہوئے، فقیر کو وہیں بیٹھا چھوڑا.
نہ چائے کی صلاح کی، نہ روٹی کی صلاح کی، نہ بستر دیا، نہ پانی پوچھا، ایسے ہی بس آیا کوئی گیا، بس خود گھر چلے گئے، فقیر بیٹھا رہا۔ مولوی صاحب کے مدرسے کے اندر بہت بڑا کتب خانہ تھا، اس زمانے میں پریس نہیں تھی، سارے کلمی کتاب تھے، اور مدرسے کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب تھا پانی کا۔ فقیر کو آئی مستی، ساری کتابیں کبٹوں سے نکالی، الماریوں سے اٹھائی اور تالاب میں پھینک دی۔ جب کتابیں ساری تالاب کے اندر چلی گئی، طلباء بھاگتے بھاگتے مولوی صاحب کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، حضور ویرانی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بولا تمہارے خاندانی ساری کتابیں جو تھی اس فقیر نے ساری کی ساری اسی پانی کے اندر ڈال دی ہیں، جو دہدرا تمہارے مدرسے میں ہے یا پانی کا تالاب ہے، وہ ساری کتابیں اس کے اندر پھینک دی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اندر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بھاگے آئے، سر بھی ننگا، پاؤں بھی ننگا، پریشان آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے، دیکھے تو ساری الماریاں خالی ہیں اور سب کتابیں پانی کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اب سیاہی اور پانی، کاغذ اور پانی کیا لگے؟ اب مولانا صاحب نے کہا تم نے غضب کیا، تم نے ظلم کیا، کیا کر دیا؟ فقیر نے کہا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، کیا چاہیے؟ بولا کتابیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ بولا یہ پانی میں پڑی ہیں، آپ بھی نکالو۔ بولا پانی میں کیا بچا ہوگا؟ خاک بچا ہوگا۔ بولا میں ابھی نکال کے دیتا ہوں۔ آپ نے ایک ایک کر کے کتاب نکالنا شروع کر دی، پانی سے نکالا، ہاتھ ڈالا، آپ کی کوہنی تک پانی آیا۔ میرے دوستو، آپ کے بازو پر پانی ہے، آپ کے ہاتھ پر پانی ہے، آپ کی قمیص پر پانی ہے، اور پانی سے کتاب نکالی۔ جیسے باہر نکالی اور تھپکی ماری تو کتاب سے مٹی اڑ رہی تھی۔ ایک کتاب نکال کر کے دی، لو مولانا سنبھالو کتاب اپنی، دوسری دے دی، تیسری دے دی، سب کتابیں نکالی، ایک بھی قطرہ کسی کتاب کو پانی کا نہیں لگا، ایک بھی حرف ضائع نہیں ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی الماری سے کتابیں نکال کر کے دی۔ جب پانی سے ساری کتابیں خشک آ گئی تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی نظریں کھل گئی، کہنے لگے ای چیز سائیں یہ کیا بات ہے؟ پہلے پوچھا تھا اسی درویش نے ای چیست یہ کیا ہے، تو نفرت سے جواب دیا تھا ای کالست کہ تو نہ میدانی، یہ ہماری کیلو مکال ہے، تو نہیں جانتا۔ لیکن اب مولوی جی کی باری آئی، اب مسلمان ہونے لگا، کیا کہنے لگا؟ ای چیست حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ای حالست کہ تو نہ میدانی، یہ ہمارا حال ہے جو تو نہیں جانتا، یہ ہمارا حال ہے، وہ تمہاری کال تھی، یہ ہمارا حال ہے۔ اب مولوی قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کال را بگزار مرد حال شو اور پیش مرد کام لے پائمال شو۔ رومی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس قال کو چھوڑ دے، زبانی باتوں کو چھوڑ لے، کسی حال والے کی دامن پکڑ لے تو تیرے بیڑے ہی پار ہو جائیں گے۔ قال کو چھوڑو، حال کو پکڑو۔ اور آگے خود فرماتے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن۔ اب مسلمان بن گیا، کیا بن گیا جی؟ بولو، زور سے بولو۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ صد کتاب صد ورق در نار کن، اور روئے دل را جان دے دلدار کن۔ فرماتے ساری کتابیں جلا ڈال، ساری کتابیں آگ میں ڈے، ان سے کچھ بھی تجھے نہیں ملے گا، یہ خالی دل کا جو رخ ہے وہ دلدار کی طرف کر لے، اسی دل کو دلدار کی طرف موڑ لے، کسی کامل پیر کے دروازے پہ پہنچ جا، جب تجھے پیر مل جائے گا تو تیرے بیڑے ہی پار ہو جائیں گے۔ آگے سنیے، آگے سنیے کیا فرماتے ہیں؟ گر تو ذات پیر را کر دی قبول۔ اللہ اللہ، ولی کی بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟
گر تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذات شامدی ہم رسول۔ کہتے ہیں اگر تجھے کوئی کامل پیر مل گیا، خدا کی قسم یوں سمجھ لینا کہ کامل پیر ملنے کے بعد تجھے خدا بھی مل جائے گا تو رسول بھی مل جائے گا۔ دعا کرو پیر مل جائے، زور سے بولو آمین۔ ارے جن کا پیر ہے ان کے بیڑے پار ہے، جن کا پیر نہیں وہ بے پیرے ہے، بے پیروں سے خدا بچائے، کہو آمین۔ الحمدللہ سنی سب پیر والے، بولو سنی سب پیر کے ماننے والے اور پیر والے۔ بے پیرا ایک شیطان تھا جو نکل گیا خدا کی دربار سے، اب کچھ لوگ اس کے مرید بن گئے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں رحمان کا مرید بنائے اور رحمان والی کا مرید بنائے۔ میرے دوستوں عزیزوں، تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے پھر آخر میں فرمایا کہ مولا علی ہرگز نشد مولائے روم تاہنا میں شمس تبریزی نشد۔ فرماتے میں تو پہلے خالی مولوی تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جس وقت میں نے حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی دامن پکڑ لی تو خدا کی قسم اب میں مولائے روم بن گیا ہوں، یعنی میں مولانا سے مولائے روم بن کر چکا ہوں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ پیر کی نظر ہوتی ہے۔ ارے دوستو پیر کی نظر جو ہے وہ کیمیا ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، اللہ کے ولی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ آپ حضرات فکر کریں گے کہ پتہ نہیں چٹھی میں کیا لکھا تھا، سوچ ہوتی ہے نا جی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس کے اندر کچھ یہ لکھا گیا ہے کہ عقائد اہل سنت پر آپ کچھ بات کریں، کیونکہ لوگوں کو عقیدوں کا پتہ نہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو بات ہو رہی ہے عقیدے کی ہو رہی ہے، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ضمناً وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو آپ حضرات کی خواہش ہے اور آپ حضرات جو چاہتے ہیں، اور اس کے اندر عقائد اہل سنت میں جو آج کل اختلافی مسائل چل پڑے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حل از خود آتا رہے گا۔ ذرا تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ساری باتیں آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس دنیا میں وہ غمگین ہوں گے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یا آپ میری باتیں سنیں یا آپ اپنی فرمائشیں کریں۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ایک بندے کو بلائے گا۔ کس کو بلائے گا جی؟ بندے کو، زور سے بولو کس کو جی؟ کوئی بندہ بن جائے جی، کہتے ہیں جی بندہ بن جا۔ بندہ اگر کوئی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس بندے خدا کو ارشاد ربانی ہوگا، اے میرے پیارے جاؤ محشر کے میدان میں تو کسی کو بھی تم لے آؤ سفارش کرو، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی جائے گا اور ایک آدمی کو جا کر کے بازو سے پکڑے گا، کہے گا چلیے میں تیری سفارش کرتا ہوں، تجھے جنت دلا دیتا ہوں۔ وہ شخص کہے گا حضور میں تو آپ کو نہیں جانتا، پتا نہیں آپ کون ہیں، مجھے جنت کیسے دلائیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی، آپ کس صلے میں میرے ساتھ اچھائی کر رہے ہو؟ اللہ کا ولی فرمائے گا تو نہیں پہچانتا وہ تیری بات ہے، لیکن میں تو تجھے پہچانتا ہوں۔ اللہ کے ولی جسی کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ کسی سے پھر توڑتے نہیں۔ تو توڑ لے تو تیری مرضی۔ قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, किसी की दोस्ती क़यामत वाले दिन नहीं चलेगी, मगर वलियों की दोस्ती क़यामत के दिन भी काम आएगी। ये कुरान है। इल्लल मुत्तकीन, मगर जो मुत्तकी परहेजगार बंदे होंगे उनकी सिफारिश, उनकी दोस्ती क़यामत में भी चलेगी। अब देखिए अल्लाह का वली फरमाता है तू मुझे नहीं पहचानता लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूं। वो बंदा पूछेगा हुजूर कैसे? आप मुझे अपना तारीफ तो कराइए, और आप इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, खुदा की दरबार में सिफारिश करके जन्नत दिला दे रहे हो, तो आप बताइए तो सही आपसे मेरी कब मुलाकात हुई? अल्लाह का वली इरशाद फरमाएगा, मेरे आका की हदीस पाक है कि अल्लाह का वली फरमाएगा अरे बंदे खुदा तू मुझे नहीं पहचानता लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूं। तूने और मेरे साथ कोई अच्छाई नहीं की, लेकिन एक मर्तबा तूने पानी का लोटा मुझे भर के दिया था और मैंने वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ ली थी। तूने दुनिया में मुझे खाली पानी का लोटा भर करके दिया था, आज उसी के सिले में मैं तुझे अल्लाह ताला से जन्नत दिला रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे दोस्तों, खिदमत जो है वलियों की वो बहुत बड़ी बात है। खिदमत करने वाले मखदूम बन जाते हैं। आरिफ रूमी ने भी यही इरशाद फरमाया, हर के खिदमत कर दू मखदूम शुद आके खुदरा दीद महरूम शुद। मौलाना रूमी फरमाते हैं जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है। एक सहाबी है, कौन जी? बोलो, जोर से बोलो, वहाबी नहीं सहाबी। कौन जी? सहाबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। उसकी ड्यूटी थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू कराया करता था। क्या कराता था जी? वुजू के लिए पानी ले आता, आप वुजू फरमाते हैं। एक दफा दरियाए रहमत जोश में आया, वो वुजू करा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल, क्या फरमाया? सल, मांग, क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह। अब देखिए उसका मांगना किस अंदाज का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिशकात शरीफ की शरह लिखी है अशअतुल लमआत। इस हदीस पाक के नीचे लिखता है हुजूर ने फरमाया सल, मांग, क्या मांगता है? शेख साहब फरमाते हैं हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ये नहीं फरमाया कि लकड़ी मांग, कपड़ा मांग, फला चीज मांग। आपने फरमाया सल, जो चाहे वो मांग। शेख साहब फरमाते इससे साबित हुआ कि मुस्तफा के हाथ में सारी कायनात की चाबियां हैं, क्योंकि आपने अलल इतलाक मुतलकन फरमाया ऐ सहाबी मांग, जो मांगना चाहिए तुझे मांग ले। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के हबीब ने ताय्युन नहीं फरमाया कि ये चीज मांग ले या वो चीज मांग ले या ये तुझे दूंगा ये नहीं दूंगा। आपने फरमाया मांगना तेरा काम है, देना मेरा काम है। क्या फरमाया? सल, मांग। जो लोग कहते हैं कि नबी वली कुछ नहीं दे सकते, नबी वलियों के हाथ में कुछ भी नहीं, अरे तुम्हें क्या पता जो नबियों और वलियों के हाथ में है, खुदा की कसम वो तुम्हें पता ही नहीं है। और पता उसको होता है जिसको किसी के हाथ से मिलता है। हाँ जी, अरे उनके यहां कमी नहीं, झोली तेरी तंग है। उनके पास तो कमी है नहीं, मांगने वाला मांग ले। खुदा की कसम सिर्फ इतनी देर है, हाथ आगे करने की देर है। तू जो हाथ आगे करेगा तुझे इतना मिलेगा जो तेरे गुमानो वहम में भी नहीं होगा। लेकिन जो मांगेगा ही नहीं उसको क्या मिलेगा? इसलिए तो कहते हैं जी वलियों के पास, नबियों के पास कुछ भी नहीं है। अरे वलियों नबियों के पास कुछ भी नहीं कहने वालों, बराबर तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते उनके पास कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कि वलियों के पास, नबियों के पास कुछ भी नहीं, वो सच्चे हैं,
وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے لیے. لیکن سنیوں کے واسطے سب کچھ ہے. زور سے بولو, سنیوں کے واسطے وہاں سب کچھ ہے, وہاں سب کچھ ملتا ہے, لیکن صرف دیر کیا ہے؟ مانگنے کی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سل, مانگ لے. اب دیکھیے, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہے جنہوں نے فرمایا کہ حضور نے علل اطلاق مطلقاً فرما دیا جو تجھے چاہیے مانگ لے. تو شیخ صاحب نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کاروبار کائنات کا سارا نظام ہے. آپ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کیا مانگتا ہے. اور شیخ صاحب وہ ہے جو دیوبندیوں کا بڑا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ عالم دین تھا جس کو روزانہ بلا ناغہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کا بہت بڑا پیر مولوی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی عبدالحق محدث دہلوی وہ عالم دین ہے کہ جن کو روزانہ بلا ناغہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی. میں آپ سے پوچھوں گا, کسی بدعتی کو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی؟ کسی مشرک کو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی؟ ارے کسی بد مذہب کو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی؟ نہیں. آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. آپ فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ارے شیخ صاحب کے لیے مولوی اشرف علی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کو بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی, تو ثابت ہوا کو ولی ہے. اور ولی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے صحابی مانگ لے, کیا مانگنا چاہیے تجھے. تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ حضور کے ہاتھ میں کاروبار کائنات ہے, آپ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امر اللہ خان فاضل بریلوی سب کا رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا. فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور آپ کو اس نے مالک کائنات بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے اختیار کے اندر ہے. تو میرے دوستو, نبی پاک نے فرمایا سل, اے صحابی کیا مانگتا ہے. اب سن لو ذرا کان کھول کر کے صحابی کیا مانگ رہا ہے. ذرا سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کا کیا ذوق تھا. صحابی نے کیا کہا؟ اسألوکا, کیا کہا؟ اسألوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. اے اللہ کے حبیب کیا تیرے سے مانگ لوں. آپ نے تو مہربانی کر لی کہ مانگ لے. میں تو صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں, اے اللہ کے حبیب اس دنیا میں میری ڈیوٹی ہے, آپ کو وضو کراتا ہوں. آپ نے فرمایا مانگ لے. میں یہی چیز مانگتا ہوں کہ جنت میں بھی میری ڈیوٹی لگا دو, آپ کو وضو کراتا رہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابی نے کیا عرض کی؟ اسالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب میں اور کچھ بھی نہیں مانگتا, میں تو صرف یہی مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جنت میں رہوں, میری آپ کے ساتھ رہائش ہو, آپ کے سائے میں میں رہوں, آپ کی مہربانی کے ماتحت رہوں. یہاں بھی آپ کو وضو کراتا ہوں تو جنت میں بھی آپ کو وضو ہی کراتا رہوں. دیکھیے میرے مصطفیٰ کی رحمت والی شفقت کو. آپ نے کیا فرمایا؟ او غیر ذالک, آپ نے فرمایا صحابی یہ تو ہو گیا اور مانگ لے. کیا فرمایا؟ یہ تو ہو چکا, یعنی تو نے مانگا کہ تو میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو یہ تو ہو گیا, یعنی تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا, لیکن اگر اور بھی کچھ مانگنا ہے تو اور مانگ لے. صحابی کہتا یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھ ہوں گا تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب دیکھیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں فرمایا اے صحابی میں نے تیرے کو کہا ہے کہ مانگ لے, میرے پاس کھجیاں ہے, میرے پاس گھر کے اندر رضائی ہے, میرے پاس فلاں چیز ہے, یہ مانگ لے. تو جنت مانگ رہا ہے, بھائی جنت تو میری نہیں, جنت تو خدا کی ہے, پتہ نہیں وہ دے گا بھی یا نہیں دے گا. میں تجھے کیسے ہاں کر لوں, میں تو جنت کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. اللہ کا نبی یوں کہہ دیتا
بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ صحابی نے مانگا جنت دے دو. آپ فرماتے اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یوں فرماتے یار صحابی تو بھی عجیب آدمی ہے, ایسی چیز مانگ رہا ہے جو میرے ہاتھ میں ہی نہیں. کہتے ہیں نا جی نبی ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. حضور یوں فرماتے میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. ارے تم نے مولویوں کی بات نہیں سنی, وہ تو کہتے نبی ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو میرے سے جنت مانگ رہا ہے. لیکن نہیں, اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, یہ تو ہو گیا, یعنی تیرے لیے جنت الاٹ ہو گئی, اور کچھ مانگ لے. مزائے تو دیکھو, کسی شاعر نے کہا مزائے تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. ہاں جی, مزے کی بات یہی ہے نا, مزائے تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں عزیزوں, اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, خدا تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. ہم یوں نہیں کہتے کہ اپنی طرف سے ہے, ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سب کچھ عطا فرما دیا. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب کچھ خدا نے عطا فرما دیا, تو امتی کا کام ہے کہ سب کچھ اپنے حبیب سے مانگے. مانگنا چاہیے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سنی بھائیوں کو ایک عجیب نسخہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے کون دیتا ہے, تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے. فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب محبت سے ذوق و شوق سے آخر تک جتنے کھڑے لوگ ہو وہ بھی پڑھو, دینے والا ہے سچا. آواز صحیح نہیں آ رہی دوستو, ذرا محبت سے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا. خدا کی قسم ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کون و مکان ہے. میرے دوستو عزیزو, بڑی مزے کی بات ہے, اعلیٰ حضرت نے عجیب بات بتائی. فرماتے ہیں ہمارا نبی. کیا کہتے ہیں جی؟ زور سے بولو. خدا کی قسم جس کی یہ دعویٰ ہوگی ہمارا نبی وہ خوش ہوگا. ہے جی, جس کی یہ دعویٰ ہوگی کہ ہمارا نبی وہ خوش ہوگا, اور جس کی یہ دعویٰ ہوگی کہ تمہارا نبی وہ کہے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے. کہتے ہیں نا جی, چٹھی میں لکھتے ہیں کہ تمہارے نبی کو غیب کی خبر ہوتی تو یوں کیوں ہوتا, یعنی تمہارے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو یوں کیوں ہوتا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ دشمن بھی کہتا ہے تمہارا نبی, اور ہم کہتے ہیں ہمارا نبی. دشمن کہتا ہے تمہارا نبی اور ہم کہتے ہیں ہمارا نبی. اللہ اکبر. ارے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت اور شفقت کی دو بوندیں مل جائے تو بیڑے ہی پار ہو جائے. فرماتے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بولو ہمارا نبی.
سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو عزیزو، اعلیٰ حضرت نے آخر میں عجیب و غریب بات بتا دی. فرماتے ہیں غم زدوں کو رازا مجد دیجے کے ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو غم زدہ لوگ ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، مصیبت میں لوگوں کو جس نے پریشان کیا ہوا ہے، تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو کہو کہ کیوں بھٹکتے ہو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، آؤ تمہیں میں دروازہ بتا دوں. ارے غم زدوں کو رضا مجد دیجے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں مشرف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرمائے. یہ میرے چند مختصر سے الفاظ تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت گرامی میں عرض کیے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. اور خاص طور پر آپ کی خدمت گرامی میں نے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مہینے شریف کی 7 اور 8 تاریخ کو، اس ماہ مبارک کی جو چل رہا ہے، آج میرے خیال میں 2 تاریخ تھی، کل 3 ہے، نومبر کی 7 اور 8 تاریخ جمعرات اور جمعے کے دن کراچی کے اندر روح پرور منظر اور اعلیٰ درجے کا بہترین اہل سنت الجماعت کا اجتماع دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ککری گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ دور دور دراز سے لوگ مسلمان اہل سنت وہاں شریک ہوں گے، اور وہاں بہترین جلسے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی نعتیں ہوں گی اور روح پرور دعائیں ہوں گی، جس کے اندر اصلاح نفس کے بارے میں مسائل بتائے جائیں گے. لہٰذا آپ حضرات اس میں جوک در جوک شریک ہو کر کے ثواب دارین حاصل کریں. دیکھیے لوگ پتہ نہیں رائے ونڈ تک پہنچ جاتے ہیں، کراچی تو قریب ہے، قریب ہے یا دور ہے؟ الحمدللہ جو رائے ونڈ گئے وہ اپنا مقصد لے کر کے گئے. الحمدللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جس مقصد کو لے کر کے اٹھے ہیں خدا ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارا خالص مذہبی اور اصلی تبلیغی نظام اور دورہ ہے جو اہل سنت الجماعت کے زیر قیادت شروع ہے. دعوت اسلامی کے بانی مبانی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری، ماشاءاللہ ہے بھی قادری، جس پر غوث پاک کا ہاتھ ہے. خدا کی قسم جس کے اوپر غوث پاک کا ہاتھ ہوگا وہ کبھی خطا نہیں جائے گا. آپ نے پہلے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر، زمین پر آسمان سایہ فگن ہے. تو ہمارے الیاس قادری، مولانا محمد الیاس قادری پر بھی میرے بغداد والی سرکار کا ہاتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بغداد والی سرکار کے سائے میں یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ روز بروز ترقی ہے. اور خدا کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوانوں میں بھی کافی اصلاح آ گئی. خدا کی قسم یہ خوشامد کی بات نہیں، جب میں نوجوانوں کو متشرع دیکھتا ہوں، داڑیاں چہرے پر ہیں، پگڑیاں بندھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق ان کا لباس ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں اس مرد کلندر کو اللہ تعالیٰ اور بھی زندگی عطا فرمائے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر کے دکھایا. تو آپ اس پروگرام میں شریک ہو جائیے، اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور یہاں سے بھی آپ کے میر خاص سے بھی خصوصاً بسوں کا انتظام ہے، وہ آپ کو انتظامیہ والے بتائیں گے کہ کون سی جگہ کون سے ٹائم پر بسیں روانہ ہوں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا. آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور اہل سنت الجماعت کے اس عظیم الشان پروگرام کو کامیاب بنائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے. اب آخر میں آپ حضرات سب ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ملک و ملت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط اور محفوظ فرمائے، اندرونی بیرونی خطرات سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت فرمائے، اور خدا تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرمائے.
وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.